بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا اور امام علیہ السلام خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے۔ طبیب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ دوستو، طبیب کے اس خواہش نما سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے جو علم و حکمت کے موتی بکھیرے وہ سب سننے کے لائق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے طبیب کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ایسے کرنا چاہیے جیسے گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے اور خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھنا، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس کا مزاج اس کے موافق اور اس کی صحت کا سبب بن جاتی ہے۔ طبیب نے کہا، بے شک آپ نے جو بیان فرمایا اصلی طب یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو میں نے بیان کیا یہ طب کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا، بلکہ یہ علوم مجھے خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میں چند سوال کرتا ہوں، تو ان کا جواب دے۔ آنسو اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہے؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہوتی ہے؟ اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہے؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں، پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ ناظرین، ہندوستانی طبیب امام علیہ السلام کے حکمت برے سوالات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا، یا امام، میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے فضل سے میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ طبیب نے عرض کیا، بیان فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سر اگر ان رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور دماغ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی میں خطوط اور شکن اس لیے ہیں کہ جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے۔ جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں اس لیے آنکھوں پر سجائی گئیں کہ آفتاب کی روشنی اس قدر ان پر پڑے جتنی ضرورت ہو اور بوقت ضرورت بند ہو کر آنکھوں کی حفاظت کر سکیں۔ ناک آنکھوں کے بیچ اس لیے بنایا گیا کہ نور کی روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعے دوائی آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آنکھیں چکور یا گول ہوتیں تو سلائی کا ان میں پھیرنا مشکل ہو جاتا اور بیماری رفع نہ ہوتی۔ ناک کے سوراخوں کو نیچے کی طرف اس لیے بنایا کہ رطوبتیں آسانی سے نکل سکیں
اور بو دماغ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہونٹ منہ پر اس لیے لگائے گئے کہ جو رطوبت منہ میں آئے انسان کو اختیار ہے کہ اس کو تھوک دے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی کہ مرد و عورت میں تمیز ہو جائے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کو کاٹنا آسان ہو جائے، اور داڑھ کو چوڑا اس لیے بنایا کہ غذا پیسنے اور چبانے میں آسانی ہو۔ ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے کہ ان میں استحکام رہے، جس طرح مکان کی مضبوطی کا باعث ستون ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی سختی، گرمی اور سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر جان ہوتی تو کاٹ دینے میں تکلیف ہوتی۔ دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اس لیے ہے کہ بآسانی پھیپھڑوں میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس سے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کریں۔ پھیپھڑے کے دو ٹکڑے اس لیے ہیں کہ دل ان کے درمیان رہے اور وہ اس کو ہوا دیں۔ جگر مہذب اس لیے ہے کہ اچھی طرح معدے کے اوپر جگہ پکڑے اور گرمی سے غذا کو ہضم کرے۔ گردے لوبیے کے دانے کی شکل کے اس لیے ہیں کہ جو نطفہ انسانی پشت کی جانب سے اس میں آتا ہے وہ ان کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے، جو لذت کا سبب بنتا ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو آدمی چلتے وقت گر پڑتا اور آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ پیروں کے تلوے بیچ میں اس لیے خالی ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پاؤں آسانی سے اٹھ سکیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے بدن کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو جاتا۔ امام علیہ السلام کی باتیں سن کر ہندوستانی طبیب حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے دادا سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور انہوں نے خدا سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر ہندوستانی طبیب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ زمانے میں آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔